الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آسان قرآنی عربی کا ہمارا یہ کورس چل رہا ہے جس میں ہم عربی گرامر کو اس انداز میں سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اور قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کورس کی ہماری آج تیسری کلاس ہے اور پہلی دو کلاسز میں ہم نے ضمیر مرفوع منفصل کو سیکھا، اس کے الفاظ کو سیکھا اور یہ سیکھا کہ ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم واحد، تثنیہ، جمع، ان کی تعریفیں سیکھیں گے، واحد سے تثنیہ بنانا سیکھیں گے، واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے اور ہم مختلف الفاظ کی تثنیہ اور جمع بنائیں گے۔ واحد، تثنیہ، جمع یہ بہت ہی خاص موضوع ہے عربی گرامر میں، اور اکثر اوقات لوگ اسی چیز میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پر جمع کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پر تثنیہ دو والا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، تو اسی بارے میں لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کو ہی ہم آج کی کلاس میں سمجھیں گے، بہت ہی آسان ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ یہ کلاس دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی عربی گرامر اور قرآن مجید میں واحد، تثنیہ، جمع کی پریشانی نہیں ہوگی۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد وہ جو ایک چیز پر دلالت کرے، تثنیہ وہ جو دو چیزوں پر دلالت کرے۔ عام طور پہ اردو، انگلش اور دیگر زبانوں میں ہم دو ہی الفاظ پڑھتے ہیں، واحد اور جمع۔ واحد وہ جو ایک پر دلالت کرے اور جمع جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرے، لیکن عربی زبان میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ عربی زبان میں تین الفاظ ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد وہ چیز جو ایک چیز پر دلالت کرے، تثنیہ وہ لفظ جو دو پر دلالت کرے، اور جمع جو تین یا تین سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے۔ بہت ہی آسان ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تثنیہ بنانے کا طریقہ، یعنی کوئی واحد لفظ ہے تو ہم اس کی تثنیہ کیسے بنائیں گے۔ کسی بھی اسم کے آخری حرف کو زبر دیں گے، یعنی کوئی بھی اسم ہے ہمارے پاس، سب سے پہلے کیا کریں گے، اس کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، الف نون یا نون، یعنی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت میں ہم الف نون کا اضافہ کریں گے اور دوسری صورت میں یا اور نون کا اضافہ کریں گے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، مسلمون یہ ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں دو پیش ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو آخری حرف ہے میم، اس کے دو پیش کو زبر بنائیں گے، مسلمہ۔ پھر ہم اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ کریں گے، کیا بن جائے گا، مسلمانی۔ یہ ایک صورت ہو گئی، اور دوسری صورت میں ہم میم کے بعد یا اور نون کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا، مسلمینی۔ یا ساکن ہوگی، میم یا زبر مئی، مسلمینی۔ تو مسلمون کی تثنیہ کیا آئے گی، مسلمانی یا مسلمینی۔ یہ جو دو صورتوں کی بات ہے، آپ نے اس کی بھی ٹینشن نہیں لینی کہ کہاں پر کون سی صورت استعمال ہوگی، ہم مسلمان استعمال کریں گے یا مسلمینی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی کلاسز میں ہم یہ چیزیں بھی پڑھ لیں گے کہ ہم نے مسلمانی کہاں پر استعمال کرنا ہے اور مسلمینی کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ تو مسلمون سے تثنیہ کیا آئے گی، مسلمانی، یا دوسری صورت میں مسلمینی۔ اب تثنیہ کا جو قاعدہ ہے وہ پوری عربی زبان میں یہی ہے، جہاں جس لفظ کی بھی تثنیہ بنانی ہو اسی طریقے سے بنائیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ قلم، پین کو کہتے ہیں، لفظ ہے قلم، اس کی تثنیہ کیا آئے گی، قلمانی۔ کتاب، کتابانی۔ اسی طرح ٹیبل کو کہتے ہیں مکتب، اس کی تثنیہ کیا آئے گی، مکتبانی۔ یہ چیز آپ سمجھیں کہ جہاں بھی اس طرح کا لفظ آ جائے جس کے آخر میں الف اور نون ہو، تو آپ فوراً یہ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا لفظ ہے، یہ تثنیہ کا لفظ ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، یا دوسری صورت والا آ جائے، آخر میں یا ساکن اور نون ہو، تو وہاں بھی آرام سے آپ یہ چیز سمجھ جائیں کہ یہ تثنیہ کا لفظ ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے تثنیہ بنانا کسی لفظ سے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی مختلف مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمون سے تثنیہ کیا آئے گی، مسلمانی۔ معلمون استاد کو کہتے ہیں، معلمون کی تثنیہ معلمانی۔ صابرون صبر کرنے والا، اس کی تثنیہ کیا آئے گی، صابرانی، دو صبر کرنے والے۔ شاہدون گواہ کو کہتے ہیں، تثنیہ بنانی ہے، کیا کریں گے، الف اور نون کا اضافہ کریں گے، شاہدون، شاہدانی۔ ناصرون مدد کرنے والا، ناصرانی، دو مدد کرنے والے۔ عابدون تثنیہ کیسے بنے گی، عابدانی۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمع بنانے کا طریقہ۔ واحد سے جمع بنانی ہو، اس میں واحد کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کریں گے ایک صورت میں، دوسری صورت میں یا اور نون کا اضافہ کریں گے۔ مثال سے سمجھیں،
مسلمون واحد کا صیغہ ہے، اس سے جمع بنانی ہے تو پھر اس کے مسلمون میم کے آگے واو اور نون کا اضافہ کریں گے تو مسلمون، مسلمو میم واو پیش مو نون زبر نہ، مسلمون یہ ایک صورت میں ہو گیا، اور دوسری صورت میں ہم مسلمین یا اور نون کا اضافہ کریں گے اور یا ساکن سے پہلے زیر لگا دیں گے، مسلمون سے جمع بن جائے گی مسلمین۔ مثال سے سمجھیں، مسلمون واحد کا صیغہ ہے، اس سے جمع بنانی ہے تو میم کے آگے واو اور نون کا اضافہ کریں گے، واو ساکن ہے تو میم کے پیچھے جو دو پیش ہیں اس کو ہم ایک پیش بنا دیں گے، مسلمون سے مسلمون۔ اور اسی طرح دوسری صورت میں ہم یا ساکن اور نون کا اضافہ کریں گے، اور یا ساکن سے پہلے جو واحد کا آخری لفظ ہے اس کو ہم زیر دے دیں گے، مسلمون سے مسلمی اور مسلمین، تو یہ ہماری جمع بن گئی۔ اب جمع بنانا بھی بہت ہی آسان ہے، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کرنا ہے ایک صورت میں، اور دوسری صورت میں کیا کرنا ہے، یا ساکن اور نون کا اضافہ کرنا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر لگا دینی ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے واحد سے جمع بنانے کا۔ اب ہم نے یہ جو جمع پڑھی ہے یہ جمع کی ایک قسم ہے، جمع کی ایک دوسری قسم بھی ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے عربی گرامر میں، اور قرآن مجید میں تو بہت ہی کم اس کا استعمال ہے۔ تو ہم نے جمع کی وہ قسم پڑھ لی جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، لیکن جمع کی دوسری قسم کا بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاسز میں۔ لیکن ابھی آپ آسانی کے لیے، آپ کو بات آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے ہم نے صرف جمع کی ایک ہی قسم پڑھی ہے اس کلاس میں، تاکہ آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ اور قرآن مجید میں زیادہ تر یہی قسم جمع کی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ایسے الفاظ نظر آ جائیں گے جن کے آخر میں واو ساکن اور نون ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں یہ کون سا لفظ ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ اب ہم جمع کی مختلف مثالیں پڑھ لیں، وہی مثالیں جن الفاظ سے ہم نے تثنیہ بنایا تھا انہی الفاظ سے اب ہم جمع بنائیں گے۔ مسلمون سے جمع بنانی ہے، میم کے آگے واو اور نون کا اضافہ کریں گے، مسلمون، معلم معلمون، صابر صابرون، شاہد واو اور نون کا اضافہ کریں گے، شاہدون، ناصر ناصرون، عابد عابدون۔ یہ تھا ہمارا عربی زبان میں کسی اسم واحد سے تثنیہ بنانا اور جمع بنانا۔ ابھی ہم اس کی مثالوں کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں، واحد تثنیہ جمع تینوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے واحد آئے گا مسلمون، اس کی تثنیہ آئے گی مسلمانی۔ مسلمون کا ترجمہ کرتے ہیں ایک مسلمان مرد، اور مسلمانی کا ترجمہ کرتے ہیں دو مسلمان مرد، مسلمون کا ترجمہ کرتے ہیں سب مسلمان مرد۔ اسی طرح معلمون استاد کو کہتے ہیں، اس کی معلمون یہ واحد ہے، اس کی تثنیہ جو آئے گی معلمانی اور جمع آئے گی معلمون۔ صابرون صبر کرنے والا، یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کی ہم نے تثنیہ بنانی ہے۔ کیا کریں گے، را کے اوپر جو دو پیش ہے اس کو ہم زبر بنا دیں گے اور آگے الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، صابرانی۔ اسی طرح آپ جمع بنانی ہے، کیا کریں گے، را کے بعد واو ساکن اور اس کے بعد نون زبرنا، صابرون۔ اسی طرح شاہدون واحد، شاہدانی تثنیہ، شاہدون جمع، ناصر ناصرانی ناصرون۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو یہ واحد تثنیہ جمع سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے واحد تثنیہ جمع کو سمجھ لینا ہے، واحد سے تثنیہ کیسے بنے گی اور واحد سے جمع کیسے بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے انہی الفاظ کے جو واحد لکھ لینے ہیں اور پھر اس سے تثنیہ اور جمع بنانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور دیگر الفاظ بھی نکال سکتے ہیں اور پھر ان سے واحد سے تثنیہ اور جمع بنا سکتے ہیں کہ آپ گویا کہ سمجھ چکے ہیں یا نہیں سمجھے۔ اس کے بعد آپ دیگر الفاظ لیں، ان سے بھی تثنیہ بنائیں، جمع بنائیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پھر ان پہ دیکھیں کہ یہ جہاں بھی آپ کو الف اور نون والا لفظ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں یہ کون سا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جہاں بھی آپ کو واو اور نون والا لفظ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں یہ کون سا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، آپ نے کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، لنک موجود ہے، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ ہم سے جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔
یا اپنے بچوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، ویب سائٹ پہ ہمارے مختلف کورسز اپلوڈ ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کورس میں داخلہ لینا چاہیں تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔